کیا ہو اگر ریسرچرز اور میڈیکل پروفیشنل ہی انسانی زندگی کے دشمن بن جائیں؟ انسان کی جان ان کے لیے کھلونا بن جائے۔ یہ بات ہے 1933 کی، جب جنگی قیدیوں کو بے مول سمجھتے ہوئے ان پر تجربات کیے گئے، جن میں ان لوگوں کو ہائی ایلٹیٹیوڈ فریزنگ ٹیمپریچر سے ایکسپوز کیا گیا اور انہیں پوائزنز اور ان ٹیسٹڈ ڈرگز دیے گئے۔ نازی ایکسپیریمنٹس میں بہت سے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا، جس میں رائٹ آف اٹانومی، انوالنٹری پارٹیسپیشن، پرماننٹ ڈیمیج اور ڈیتھ شامل ہیں۔ اسی طرح 1932 میں یو ایس پبلک ہیلتھ سروس نے سیاہ فام لوگوں پر نیچرل ہسٹری آف سائفلس کو جاننے کے لیے اسٹڈی کی، جس میں پارٹیسپینٹس کو ریسرچ کے پرپس اور پروسیجر تک کا بھی نہ بتایا گیا۔ حالانکہ 1936 میں یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی تھی کہ کنٹرول گروپ کی نسبت ایکسپیریمنٹل گروپ زیادہ کمپلیکیشن کا شکار تھا، اور 10 سال بعد ان لوگوں میں دوسرے گروپ کی نسبت شرح اموات دگنی دیکھی گئی، حتیٰ کہ ان لوگوں کی وقتاً فوقتاً ایگزامینیشن بھی ہوتی رہی، لیکن سائفلس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ پینسلین سائفلس کے لیے ایک مؤثر ڈرگ ہے۔ Information about effective treatment for syphilis was withheld from the subject and deliberate steps were taken to deprive them from treatment۔ مزید یہ کہ 1969 میں CDC سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے اس ریسرچ کو ریویو کیا اور اس ریسرچ کو جاری رکھنے کا کہا گیا۔ یہ اسٹڈی تقریباً 40 سال تک جاری رہی اور بہت سے لوگوں کی موت کا سبب بنی۔ 1972 میں اس اسٹڈی کو لے کر پبلک میں غصہ دیکھا گیا، جس کی وجہ سے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر نے اس اسٹڈی کو روک دیا۔ فردر دا اسٹڈی واز انویسٹیگیٹڈ اینڈ فاؤنڈ ٹو بی ایتھیکلی انجسٹیفائڈ۔ اسی طرح ڈاکٹر سال کروگمین نے ہیپاٹائٹس پر ریسرچ کی، جس میں ذہنی طور پر معذور بچوں کو ہیپاٹائٹس وائرس سے ایکسپوز کیا گیا۔ کنٹروورسیز کے باوجود یہ ریسرچ 1950 سے 1970 تک یعنی 20 سال تک جاری رہی۔ مزید یہ کہ 1960 میں جوئش کرونک ڈیزیز ہاسپٹل میں ان ایتھیکل اسٹڈی کی گئی، جس میں ہیومن کینسر ٹیشو 22 لوگوں میں انجیکٹ کیے گئے، جبکہ پارٹیسپینٹس کو اس چیز کا علم تک نہیں تھا کہ ان کے جسم میں لائیو کینسر سیلز انجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسے اتفاق کہیے یا کچھ اور، لیکن بتائی گئی 4 اسٹڈیز میں سے 3 اسٹڈیز یو ایس اے میں ہوئیں۔ اب ضرورت تھی کہ ایسی ریسرچز کی روک تھام کی جائے جس میں انسانی جانوں سے کھیلا جاتا ہے، جس کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور یو ایس سٹینڈرڈز سیٹ کیے گئے تاکہ ہیومن سبجیکٹ کی پروٹیکشن یقینی بنائی جائے۔ آپ کے خیال میں کیا آج کے ٹائم میں، ماڈرن ایرا میں، ریسرچز ایتھیکلی جسٹیفائڈ ہیں؟